بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں گزارش کروں گا نعیم الملت جناب قبلہ مولانا غلام حسین صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مسائل اہل بیت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنی من الباقین علی سید الشہداء الذي بقت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء صلى الله عليه وعلى جده خاتم الأنبياء وبالقاسم محمد المصطفى فيه بالأوصياء ويخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلام والفرقان الهدى بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیں حضرات۔ سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا ذہن میں، ماحول ہی ایسا ہے کہ میں نے آج اس آیت کو عنوان بیان قرار دیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یوم ندعو، ہم قیامت کے دن، ندا کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کو امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ آج اسی پہ بحث ہے۔ اس وقت دنیا میں کوئی 5 ارب کے قریب انسان ہے۔ جو دنیا ہم نے معلوم کی ہے، معلومہ دنیا میں اس وقت کوئی تقریباً 5 ارب انسان ہیں۔ ان 5 ارب انسانوں میں تقریباً 1 ارب ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ 1 ارب مسلمان ہیں اس وقت، اور سارے ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، خدا واحد لا شریک ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو توحید کا قائل ہو۔ تو 1 ارب مسلمانوں کا خدا ایک ہے۔ جہاں 1 ارب مسلمان خدا کی توحید کے قائل ہیں، وہیں سارے مسلمان کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا کہ 1 ارب مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، منزل اور ہے کہ خدا ماننے میں یہ کہتے ہیں، نبی ماننے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ تو اشرا ہو تو آدمی شروع کر دے۔ ہم سارے مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ہمارا ایک ہے۔ تمام مسلمان 1 ارب، سارے مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیعہ تو کعبے کو منہ کر کے نماز پڑھیں اور دوسرے بھائی مشرق یا جنوب شمال کی طرف منہ کریں، نہ، پڑھتے وہ ہیں
کہ قدرت نے کہا قل اللہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، جدھر منہ کرو گے خدا ادھر ہی ہے قرآن میں یہ ہے۔ پڑھا یہ جاتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، مگر سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ شاہ رگ سے قریب بھی ہے، مگر جب تک علی کے زچہ خانہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے عبادت خدا قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک عرب مسلمانوں کا قبلہ بھی ایک ہے، گھبرائے نہیں تو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑے غور سے، ایک عرب مسلمانوں کا کعبہ بھی ایک ہے۔ کون پاگل کہتا ہے کہ مسلمانوں کے میں اختلاف ہے؟ ہمارا خدا ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا کعبہ ایک، عرب مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے۔ 73 فرقے جو جی چاہے کہتے رہیں، مگر اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی قرآن پیش نہیں کر سکتے۔ سنی بھائیوں، شیعہ دوستو، کلام مجید کے ایک حرف، نقطے، شد، مد پر انکار کرتے ہی انسان فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں شک کرتے ہی بلا شک کافر ہو جاتا ہے۔ سب کا ایمان ہے قرآن یہ ہمارا اللہ کی کتاب ہے، جس کی پوری کتاب پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ ویسے حقیقت کو مانتے ہوئے انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے۔ شیعوں سے دوسرے بھائی قرآن کے زیادہ عاشق ہیں، نہ مانے مجھے سید فقیر حسین لڑ پڑے۔ شیعہ حضرات سے دوسرے بھائی قرآن مجید کے زیادہ عاشق ہیں۔ شیعہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتا، قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی محتاج ہے۔ شیعہ قرآن کے ساتھ قرآن کے وارث کا بھی محتاج ہے۔ اور میرے بھائی تو قرآن کے اتنے عاشق و شیدائی ہیں، چاہے نبی کہتا رہے لاؤ قلم دوات کسی اور کا نام لکھ دوں، وہ صاف کہتے ہیں نہیں جی نہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی۔ کتنے عاشق ہیں قرآن کے، وہ کسی دوسرے کا نام قرآن مجید کے ساتھ گوارا ہی نہیں کرتے۔ کتنے عاشق ہیں قرآن کے یہ۔ اور کیوں میں مسلمانوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، آج قرآن ہے یا نہیں؟ ہر گھر میں وافر قرآن ہیں، مسجدوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گھر گھر میں قرآن ہے۔ چلو پڑھنے کے لیے نہ صحیح، قسم اٹھانے کے لیے صحیح، قرآن ہے تو صحیح نا۔ وافر ہے کلام مجید گھر گھر میں، کہہ رہا تھا ہمیں کتاب کافی ہے، کتاب ہے، وافر ہے۔ اور آج اسلام والے 73 فرقے ہیں، کوئی قرآن ہے اور امت گمراہ ہے۔ جو کہہ رہا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، اس کی بات سچی نکلی۔ کتاب ہے اور امت گمراہ ہے، کتاب کافی نہ ہو سکی۔ پھر آج تو کہہ دو کہ کتاب کافی نہ ہو سکی، کہنے والے نے کسی سیاست کے متحد کہا تھا کہ کتاب کافی ہے۔ کتاب کافی ہوتی تو 73 فرقے نہ بنتا۔ کتاب ہے اور مسلمان گمراہ ہیں۔ کیوں مسلمانوں، کلام مجید پر شک کرنے سے انسان بلا شک کافر نہ۔ کس قرآن پر شک کرنے سے؟ صامت قرآن پر، نہ بولنے والے قرآن پر۔ اگر کوئی صامت قرآن پر شک کرے تو وہ کافر، اور اگر کوئی بولنے والے قرآن پر شک کرے تو مومن کیسے رہ جائے گا؟ صامت پر شک کرنے والا کافر ہے تو ناطق پر شک کرنے والا وہ کیسے مسلمان رہ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، سارے مسلمانوں کا خدا ایک، ایک عرب مسلمانوں کا نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک، اور کعبہ بھی۔
اگر آپ نے غور کیا تو میں انشاءاللہ آپ کے ماحول کے مطابق پوری تقریر جامع پیش کروں گا. کھلے دل سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے. 5 نمازیں ہیں 8 پیر میں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں. سارے مسلمان فجر کی 2 رکعت نماز فرض، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4. سارے مسلمان یہی پڑھتے ہیں نا نماز فرض. اور اتنا اتفاق ہے میرے بھائیوں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے، 1 رکوع، 1 قیام سارے مسلمان کرتے ہیں. ہر دوسری رکعت میں تشہد. کون کہتا ہم میں اختلاف ہے؟ ہماری نماز ایک ہے. وہ بھی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ بھی 17 پڑھتے ہیں، وہ بھی 5، آپ بھی 5 نمازیں. ان کی بھی تعداد وہی، آپ کی بھی وہی. ہماری نماز بھی ایک ہے. معمولی فرق ہے، کسی نے کھول کے پڑھ لی، کسی نے باندھ کے پڑھ لی. یہ معمولی فرق ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا. اور یہ کھول کے باندھ کے پڑھنے والا مسئلہ بھی کوئی نہیں کہ شیعہ کھول کے پڑھتا ہے بھائی باندھ کے پڑھتا ہے. نہیں، غلط بات ہے. ایمانداری کی بات ہے، شیعہ بھی کھول کے پڑھتا ہے، بھائی بھی کھول کے پڑھتا ہے. کیوں بھائی؟ نماز صرف قیام ہے، رکوع نماز نہیں، سجدہ نماز نہیں، سامع اللہ لمن حمدہ نماز نہیں، دونوں سجدوں کے درمیان نہیں نماز نہیں، تشہد نماز نہیں. اب بتا ایمانداری سے بھائی کہاں ہاتھ باندھتا ہے؟ صرف قیام میں. بھائی میرا صرف قیام میں ہاتھ باندھتا ہے. ایمانداری کی بات ہے، شیعہ 16 نے ہاتھ چھوڑتا ہے، بھائی 14 نے چھوڑتا ہے. جھگڑا صرف جھگڑا صرف دوانی ہے. شیعہ 16 نے کھولتا ہے، بھائی میرا 14 نے کھولتا ہے، 2 آنے باندھتا ہے. اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ شیعہ کھول کے کیوں پڑھتے تھے؟ 14 نے تو کیوں کھول کھڑا ہے بھائی؟ اگر باندھے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر باندھ لے، پھر السلام علیکم رحمت اللہ تک باندھے رکھ. صرف قیام میں باندھتا ہے. میں اس بات پہ زور نہیں دیتا، ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے. میرے بھائیوں، ہماری نماز بھی ایک، 73 فرقوں کی نماز ایک. تمام مسلمانوں کا رمضان بھی ایک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہ مہینہ شیعوں کا رمضان ہے، اگلا بریلویوں کا، اس سے اگلا دیوبندیوں کا؟ نہیں نا. ہے نہیں پاگل جو کہتے اسلام میں اختلاف ہے. ہم سب مسلمانوں کا رمضان ایک ہے. کبھی اختلاف نہیں ہوا رمضان میں. صرف معمولی سی بات ہے، کسی نے ذرا دیر سے روزہ کھول دیا، کسی نے ذرا دن کھڑے کھول لیا. فرق رمضان میں کوئی نہیں. رمضان ہمارا سب کا ایک ہے. میرے بھائیوں، ہمارا رمضان ایک، ہمارا جمعہ بھی ایک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ آج جمعہ شیعوں کا ہے، کل بریلویوں کا، پرسوں دیوبندیوں کا، اگلا دن اہل حدیث کا؟ نہیں، سب کا جمعہ ایک ہے. ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا جمعے میں. ایک مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی، حاکم شام نے کہیں کام جانا تھا ضروری، انہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی. کسی نے دبی زبان سے کہہ دیا حضور آج تو بدھ ہے، فرمایا سارے دن خدا دے ہک ہو جائے. پھر ہم سنبھل گئے، پھر نہیں اختلاف ہونے دیا. تو میرے بھائیوں، ہمارا جمعہ بھی ایک ہے، ہمارے حج کے ایام بھی ایک ہیں. ہے کوئی اختلاف؟ پاگل نہیں وہ لوگ جو کہتے اختلاف ہے. حتیٰ کہ ہماری قبروں کی سمتیں بھی ایک ہیں. جس طرح قبر آپ کھودتے ہیں اسی طرح باقی 72 بھائی بھی کھودتے ہیں. ہم 1 ارب مسلمانوں کا قیامت پر ایمان بھی ایک ہے. پھر اس بات کو دہرا لیجیے ذہن میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. میرے بھائیوں، ہمارا خدا بھی ایک. 1 ارب مسلمانوں کا جہاں خدا ایک ہے وہاں نبی بھی ایک ہے.
قرآن بھی ہم 1 ارب مسلمانوں کا ایک، کعبہ بھی ہمارا ایک، 1 ارب مسلمانوں کی نماز بھی ایک، روزہ بھی ایک، جمعہ بھی ایک، حج کے ایام بھی ایک، عید کے دن بھی ہمارے ایک، قبروں کی سمتیں بھی ایک، قیامت پر ایمان بھی ایک۔ پتہ چل نہ گیا ہمارا اتفاق ہے۔ جب رسومات اسلامیہ سب ہمارے ایک ہیں تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین کیوں کہتا ہے ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتتفرق امتی علی 73 ملت کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے میری امت کے بنیں گے، 73 فرقے میری امت کے 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ غور کرو، جو ایک جنت جا رہا ہے اس میں خوبی کیا ہے، جو 72 جہنم جا رہے ہیں ان میں کمی کیا ہے؟ فرما دیں گی ادادار یہ ضرور تو سر پلا جلدی گھبرائے نہ پیار سے۔ علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں آپ کو ایک تحقیقی گزارش کر رہا ہوں کہ حضور یہ فرما گئے ہر مولوی اپنی مسجد میں چاہے 73 میں سے کوئی ہو تو یہ کہتا میاں نبی کی امت کے 72 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہر کوئی یہ حدیث پڑھ دیتا ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو 72 جہنم جا رہے ہیں کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد بھائی مجھے اللہ واسطے بتاؤ مرزائی کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہوتا اور اس سے انسان مسلمان بن جاتا تو مرزائی کافر کیوں؟ کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ ہم 73 فرقوں کا خدا ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، روزہ حج زکوٰۃ، حج کے ایام ایک، قبروں کی سمتیں ایک، قیامت پر ایمان ایک۔ نبی کہتا ہے 72 جہنم ایک جنت، وہ کیا شے ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ وہ شے کیا ہے جو 72 کے عمل لے ڈوبی؟ میری بات پہ غور نہ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، نماز سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، حج 73 کرتے ہیں۔ نبی کیوں کہتا ہے 72 جہنم ایک جنت میں؟ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ غور ہے تو صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پہ۔ کوئی شے ہے بابا 73ویں کے پاس، وہ شے کوئی بڑی قیمتی ہے۔ باقول مصطفیٰ اگر وہ شے نہ ہونا تو 72 کو توحید فائدہ نہیں دیتی، پیغمبر پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، کلام مجید کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، قیامت پر ایمان حج و زکوٰۃ فائدہ نہیں دے رہے۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ بس وہ شے سنو اور بات ختم ہو جائے گی۔ ذرا اسے بند کر دینا، یار آنکھوں کو خراب کر رہے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس؟ سن لو میرے بھائیوں،
रसूमात इस्लामिया सारे एक हैं, फर्क सिर्फ ये है कि 72 के इमाम और हैं, 73वें का इमाम और जाने वालों की खैर। हम में से उनमें क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि 72 के इमाम और हैं, 73वें का इमाम यौम नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। बाकी सब कुछ हमारा एक है, नबुव्वत से कुरान क़याम सब कुछ एक है, सिर्फ फर्क है इमामत का। इमाम उनके भी ठीक है, मैं कोई पागल तो नहीं ना किसी इमाम की शान में गुस्ताखी करूं। इमाम उनके दुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं, दाढ़ियां रखी हुई हैं, नमाजें पढ़ते थे, तहज्जुद गुजार थे, बड़े फाजिल थे। दुआ किया करो बाबा, इस आयत की रोशनी में खुदा करे कयामत के दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ में शुरू हो। अच्छी दुआ है। सुन्नी भाई हमारे लिए दुआ करें कि खुदा करे कयामत को शिया अपने 6वें इमाम के साथ में शुरू हूं। शिया भाइयों आप भी बुखल ना किया करें, आप भी दुआ करें खुदा करे कयामत को वो अपने 6वें के साथ में शुरू। मिलजुल के रहो, भाई भाई बन के रहो। वो आपके 6वें के लिए दुआ करें, आप उनके 6वें के लिए दुआ करें। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। मेरे भाइयों इमाम उनके भी ठीक हैं, ठीक हैं तो इमाम बनाए गए। फर्क क्या है? 72 के इमाम वो हैं जिनको बंदों ने बनाया, और 73वें का इमाम वो है जिसे अल्लाह ने बनाया, पैगंबर ने 1.25 लाख के मजमे में बाजू पकड़ के दिखाया। फर्क सिर्फ ये है। 72 के इमाम वो हैं जिनको बंदों ने बनाया, और 73वें का इमाम वो है जिसे अल्लाह ने बनाया, पैगंबर ने 1.25 लाख के मजमे में बाजू बुलंद करके मन कुंत मौला फहासा अलीयुन मौला कहकर बताया। बस फर्क इतना है। नई ज़हन में बात आई तो मैं हजरत जनाबे अबू हुरैरा पैगंबर के सहाबी से मदद लेता हूं। मदीने में जनाजा एक तैयार हुआ, किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ, जनाजा लेके कब्रिस्तान को जा रहे हैं। जनाजे के साथ सहाबाए किराम, उनके बच्चे और ज़हरा का छोटा बेटा मौला हुसैन भी हैं। जनाजा जन्नतुल बकी में पहुंचा, कब्र को देर सी तैयार कर रहे थे, लोग बैठ गए, जनाजा रख दिया। मैं पहले कह चुका कि जनाजे में मौला हुसैन भी थे। जब लोग बैठ गए, पैगंबर का वो बड़ा सहाबी जनाबे अबू हुरैरा, उसकी निगाह पड़ी हुसैन की नालैन पर, जूती पर। चलते चलते जूती पे गरज पड़ गई थी, मट्टी पड़ गई चलते हुए। उन्होंने जेब से रुमाल निकाला, और एक किताब में है कि नहीं रुमाल नहीं निकाला बल्कि अमामे के पेच खोले और हुसैन की नालैन को साफ करने लगा। 72 के और हैं, 73वें का। नबी का बूढ़ा सहाबी जूती को साफ कर रहा है, नालैन को किसी ने कह दिया अबू हुरैरा ये क्या कर रहा है? कहा जन्नत ले रहा हूं। कहा जन्नत ले रहा है, हुसैन की जूती की सफाई? कहा उन्हीं की तो जूती सफा कर रहा हूं जो जन्नत के मालिक हैं। कहा इतनी कीमत 2 आने से पॉलिश करवा लेता है बंदा? कहा आम जूती 2 आने से हो जाती है, ये हुसैन की जूती है, मैं अकीदत से इसे साफ कर रहा हूं।
اور سن لو صحابیوں، جو آج تک میں نے نمازیں پڑھی ہیں نا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، یہ قبرستان میں جو ہمارے مہمان ہیں بقیہ میں یہ بھی گواہ ہو جائیں، سامنے پیغمبر کا روضہ تھا، اشارہ کیا صاحب قبر صاحب روضہ بھی گواہ ہو جائے، جو آج تک میں نے عبادت کی ہے وہ اللہ میری حبت کر لے ضبط کر لے، صرف حسین کی جوتی کی صفائی کی قیمت دے دے، میری نجات ہو جائے گی۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، بات کھلی نہیں، کہنے والے نے کہہ دیا ابو ہریرہ آج بڑی عقیدت دکھا رہا ہے، پہلے بھی تو بزرگ گزرے ہیں، ان سے تیرا ایسا رویہ نہیں تھا، ایسا پیار ایسی عقیدت نہ تھی، پہلے بھی تو گزرے ہیں۔ نبی کا صحابی مسکرا کے کہتا ہے ہاں ہاں گزرے ہیں، مگر ان میں ان میں بڑا فرق ہے، ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا ان کو ہم نے بنایا، انہیں اللہ نے بنایا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے بنایا، ان کو اللہ نے بنایا۔ تو کہنے والے نے کہا پھر کیا فرق ہوا؟ وہ بھی بنائے ہوئے، یہ بھی بنائے ہوئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں تو نہیں سمجھا، وہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے، بنانے والوں میں جتنا فرق ہے یعنی بندے اور خدا میں، وہ جتنا بنانے والوں میں فرق ہے اتنا ہی تو بننے والوں میں فرق ہے۔ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا۔ ہوگا کوئی امام بلند، میں کسی کو نہیں کہتا کہ بلند نہیں، تو لے دے کے بڑا امام حضرت ابو حنیفہ ہی تو ہیں، جس کو ہم مسلمان مانتے ہیں، حضرت بہت بڑا ہے نا امام، میں پاگل ہوں کہ اس کی زبان کو نہ مانوں۔ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے وہ ان کا لکھا ہوا، جناب حضرت ابو حنیفہ سے کسی بندے نے پوچھ لیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ امام اعظم جسے کہتے ہو۔ پوچھنے والا کہتا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا 2 سال۔ اس نے کہا حضور سفید ریش ہے، آپ کی عمر 2 سال؟ کہا 2 سال۔ کہنے والے نے کہا جناب میں سمجھا نہیں، ویسے تو میں نے دنیا میں 57 سال گزارے ہیں، میری زندگی 57 برس اس وقت ہے، گزری تو ہے 57 منزلیں 57 برس، مگر ہے 2 سال۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہی 2 سال کام کے ہیں جو صادق آل محمد کی غلامی میں گزارے ہیں۔ بس باقی 55 میں گئے اوے کم دے 2 سال ہیں جڑے امام دی غلامی دی گزارے۔ عربی کے ان کے الفاظ ہیں لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 برس مجھے نہ ملتے، نعمان کو نہ ملتے، ان کا اس میں گرامی نعمان ہے، اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو گیا تھا۔ پھر تیری مرضی، ہلاک ہونے والے کو امام مان لے یا ہلاکت سے بچانے والے کو امام مان لے۔ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بولے، انجام امام کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں انجام امام کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں امام شیعی کوئی نہیں، سن لے لکھ لے، جن کے ذہن میں امام ہے نور بخش جلال الدین
ہیں مولوی فتح محمد، وہ علی کی امامت کو کیا سمجھیں؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میاں امام دا ترجمہ ماں ہے جی، وہ مفسر قرآن دے اگر میاں رب فرماؤں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر بندے کو ماں کے ساتھ بلائیں گے، کہ رب نو امام ماں دا ترجمہ نہیں ہوتا سی عربی دا؟ خدا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامہم، ہم ماں کے ساتھ بلائیں گے؟ یہ بھی عجیب معنی ہے کہ اللہ امام کہتا ہے، میاں ماں کہتا ہے۔ آل رسول کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ جی کیوں ماں دے نال کیوں؟ جی ماں دا پک ہے، باپ دا شک ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ماں کا یقین ہے پک ہے تے پیو دا۔ سن لو میرے بھائیوں، شیعوں کو ماں سے باپ کا زیادہ یقین ہے، شیعوں کو ماں سے زیادہ باپ کا پک ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے باپ پہچاننے کی، حلالی ہونے کی۔ ہمارا امام کہہ گیا کہ اگر باپ کو پہچاننا ہو، من وجد فی قلبہ حبنا فلیشکر امہ، جس کے دل میں ہماری ولا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے حلالی پیدا کیا ہے۔ جس کے دل میں ہماری ولا ہو وہ اپنی ماں کا شکر ادا کرے کہ ماں نے اسے سانو ماں نالوں پیو دا زیادہ پاک کری۔ صد مبارک ہیں وہ مائیں جن کے بچے علی علی کرتے ہیں۔ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث علی کو مانتے اس لیے ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہ حلالی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن امام کے ساتھ لکھ لو پیغمبر کا فرمان۔ شیعہ کتاب کا سہارا لے کے مقدمے کو کبھی نہیں کرنا چاہتا۔ مولانا محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے دیوبند کے بھائیوں کے عالم۔ آپ کو شیعوں کو کیا پتا ہے مولانا اسماعیل کی شان کا؟ بریلویوں سے پوچھو۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تقویت الایمان، ایمان کو تقویت پہنچانے والی کتاب۔ کسی بریلوی کی نگاہ کتاب پر پڑ جائے تو وہ کانپتا ہے۔ ایسی زبردست کتاب لکھی مولانا محمد اسماعیل نے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اسی مولوی کا فرمان ہے کہ پیغمبر بڑے بھائی کی طرح خدا کی بارگاہ میں چورا چمار سارے ایک جیسے، نبی کوئی ہو سب ایک جیسے۔ یہ اسی مولوی کا فرمان ہے۔ بڑا توحید پرست جو دنیا کا مانا و عالم تھا، انہوں نے منصب امامت میں امام کے معیار کو نبی کی زبانی بیان کیا۔ میں یہ حدیث پڑھ کے شیعہ کتاب کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا۔ منصب امامت میں انہوں نے پیغمبر کی حدیث لکھی۔ اتنے سخت مولوی نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ امام کا مقام کہ پیغمبر فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا۔ میرے خاموش بھائیو، اللہ تمہیں توفیق دے سمجھنے کی۔ نبی کہتے ہیں جو مر گیا، دیہاتی نہیں، جو مر گیا، جو عالم، مفسر، محدث، ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، سالک، رحمت اللہ، لعنت اللہ علیہ السلام۔ نبی فرماتے ہیں من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف امام زمانے ہی، اور امام زمانہ کی معرفت نہ نصیب ہوئی۔ مر گیا، غلام حسین تھا، مر گیا عالم، مجتہد، ولی، غوث، کتب۔ نبی کہتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا
امام زمانہ کو نہیں پہچانا وہ جہالت اور کفر کی موت مرا. بات ان میں نہیں آئی. جو مر گیا پر امام زمانہ کو نہیں پہچانا پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہالت کی موت مر گیا, کفر کی موت مر گیا. یہ ہے امام زمانہ کا مقام. نبی کے امت کے ہر فرد پر واجب ہے کہ وہ امام زمانہ کی معرفت لے کر مرے, اور اگر معرفت امام زمانہ کی نہیں تو آمنہ کا لال کہتا ہے یہ کفر کی موت مرا. میری پنجابی زبان ہے کتے دی موت مریا. اگر امام زمانہ کو نہیں پہچانا, میں خدا کا واسطہ دے کر شرافت کے نام کی بھیک مانگتا ہوں, مسلمان ہو اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. تیرا نبی کہتا ہے کہ جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرا. اللہ واسطے بتا اس زمانے کا امام کون ہے؟ تیرا امام ہے یہی رہا ہے. وہ تو شیعہ گزارا تو کر لیں گے کہتے. میں سے بھراما تو گزارش کا کرنا کہ منصب امامت میں حدیث ہے مولانا محمد اسماعیل, میں اور بھی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں. نبی کی حدیث لکھتے ہیں, شیعہ لکھتے تو شاید ہم کہتے ہیں میاں امامہ نال پیار ہی نے اپنے کو فلسی لایا نے. مولانا محمد اسماعیل منصب امامت میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا جو مر گیا امام زمانہ کو نہیں پہچانا جہالت کی موت مرا. بتاؤ اس وقت زمانے کا امام کون ہے؟ جن کی معرفت تو بغیر نہ نماز قبول تے نہ روزے حج زکات, وہ امام ہی میں کے رہا. حاکم وقت ہے ہمارا اسحاق ہے, صدر تا اسحاق ہی ہے نا, یہ امام زمانہ ہو سی شاید پوچھتا نے جنہوں نے چوکھا پیارے وہ پھر بے نظیر کا نام لے لیں. یہ تھوڑا امام زمانہ آیا چخ مسلمان. آل رسول کو چھوڑنے کے بعد کتنا تو گمراہ ہو گیا. تیرا رسول کہتا ہے امام زمانہ کی معرفت تجھ پہ واجب ہے, اگر تجھ کی معرفت کے بغیر مرا تو جہالت کی موت ہے. کون تیرا امام ہے بتا؟ آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جہالت کی موت. ویسے مسلمان عجیب ہے. وہ جی کون ہے امام زمانہ, کون ہے اولی الامر بادشاہ وقت؟ حد نہ مک گئی کہ بادشاہ وقت کدے تو ہے بے نظیر سے, کدے ضیاء الحق تے کدے بھٹو صاحب تے کدے اندرا گاندھی ہیں, کدے راجیو سیکھوری تے کدے عیسائی, کبھی امریکہ والے کبھی روس والے. یہ اولی الامر ہیں کہ ان کی معرفت اور پہچان پیغمبر کی معرفت ہے. جو اسلام کا مذاق اڑاتا ہے ان کی معرفت ہے, نبی کی معرفت, ان کی معرفت ہے. اسلام کی موت کے نام ان کی معرفت ہوئی تو جہالت کی موت. تلاش کر کون امام زمانہ ہے, ہمیں بھی بتاؤ کون ہے جس کی معرفت پیغمبر کی معرفت, جس کی معرفت پر نتیجہ انجام ہے. آج کا نہیں بھٹکاوا, پہلے کا بھٹکاوا. بہلول ہارون رشید کا چاچے زاد بھائی تھا, گھبرائے تو نہیں. اج دیا گلاں سن کے تے میں ادھر دی تقریر کردا پیا, ورنہ میں کچھ اور سوچ کے آیا بھی علمی گلاں کران گے تے بڑے لوگ نعرے مارن گے. سید دبیر شاہ میرے نال آؤ نہ فرمایا بھی اج وہ گل کرنا جیڑی میں ٹیپ کراں تے بمب چڑھ جائے. میں انہاں نوں معذرت کیتی بھی اج نہیں کل صحیح. میں گزارش یہ کر رہا ہوں مسلمانوں, ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ تھا. سن لو ان کا اور ہمارا فرق کیا ہے. وہ اسے بڑا کہتے ہیں جو تخت پہ نظر آئے. تخت پہ آیا چاہے کوئی ہے,
وہ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم حق کو بڑا سمجھتے ہیں، تخت پہ آئے یا تختے پہ ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے شیعوں کے 12 امام ہیں، ان میں کسی کو حکومت نہیں ملی، یہودیوں کے باغ کو پانی دے دے کر وقت گزارتے رہے، شہنشاہ نہیں تھے، ہیرے جواہرات نہیں تھے، تخت نہیں ملا، شیعہ انہیں مانتے ہیں، بھائی انہیں مانتے ہیں جن کو تخت ملا ہے، جیسے ملتا گیا ویسے وہ مانتے چلے گئے۔ آپ انہیں مانتے ہیں جنہیں تخت نہیں ملا، حکومت نہیں ملی، وہ انہیں مانتے ہیں جنہیں حکومت ملی ہے۔ تو پھر آپ میں یہ کیوں اللہ نے کیا کہ آپ والوں کو اللہ نے تخت ہی نہیں دیا، حکومت ہی نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل میں تمیز ہو جائے۔ اگر ان کو بھی تخت مل جاتا تو کوئی غیر کہہ دیتا میاں حکومت دیکھ کر شیعوں نے مانا ہے، حکومت دیکھ کر شیعوں نے مانا ہے، جیسے کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے ان کو تخت نہیں ملا، ہم پھر انہیں اپنا مولا مانتے ہیں۔ تو اب معاملہ صاف ہو گیا کہ اگر ہم دولت کو مانتے تو کسی اور کو مانتے، ہم حق کو مانتے ہیں، چاہے حق تخت پہ ہو یا حق لو کے نیزے پہ ہو۔ ہمارے خلوص کا پتہ چل گیا، ہم حکومت کو نہیں دیکھتے، ہم حق کو دیکھتے ہیں۔ ہارون رشید بہت بڑا حاکم، مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ تو اولی الامر ہے۔ چند دن پہلے ہمارے حاکم تھے نا جنرل ضیاء، تو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا جب چمچے اس کے سامنے تلاوت کرتے تھے نا قرآن مجید کی، تو وہ آیت یہی پڑھتے تھے اسے خوش کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ یہ اولی الامر ہے، ان کے نزدیک اولی الامر حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ ابتدا سے چلی آئی بات، ہارون رشید کو مولویوں نے اولی الامر کہہ دیا۔ خطاب تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے نا، میرے جیسے بے علم کو آپ کہتے ہیں علامہ مولوی غلام حسین، چخ مولوی غلام حسین، اسے تو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، علامہ کیسا بن گیا یہ؟ سن لو میرے سنی شیعہ بھائیوں، میرے امام کا فرمان، کامل انسان وہ ہے کہ جتنی اسے اس کے منہ پر توہین کی جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کامل انسان کی پہچان کیا فرماتے ہیں معصوم؟ کہ اگر اس کے منہ پر اس کی توہین کی جائے اسے تکلیف ہوگی، جتنی تکلیف اسے اس کی توہین پر ہوگی اتنی ہی تکلیف اسے اس کی ناجائز تعریف پر ہو۔ یہ انسان کامل ہے۔ کامل کون ہے؟ جس کی ناجائز تعریف کی جائے اور اسے تکلیف اتنی ہو جتنی گالی کی تکلیف ہے، یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم وہ بندے تلاش کرتے یار سانو کوئی علامہ سبدا آندا، علامے دا مانا بھی مینوں نہیں، اور ہم علامہ بنے بیٹھے ہیں۔ خیر یہ تو بات اور تھی۔ ہارون رشید کو چمچے جو تھے انہوں نے اولی الامر کہہ دیا۔ خطاب تو ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، جیسے آپ نے مجھے علامہ کہا میں بڑا خوش ہو گیا، موج لگ گئی۔ کوئی تو بندہ مینوں علامہ آخدا پیا نا، ہمیں میں علامہ ہی ہاں علامہ تو بنیا بیٹھا، گھبرائے نہیں نا، یہ حق کی باتیں ہیں، شریف آدمی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہارون رشید کو جب چمچوں نے کہہ دیا نا اولی الامر، خوش ہو گیا، خزانے کے منہ کھول دیے، دنیا آئی مبارک دے رہی ہے، اولی الامر صاحب مبارک ہو گئی، خیر مبارک، دولت لی چلا گیا، دنیا آ رہی ہے۔ پھرتے پھراتے بہلول کو بھی پتہ لگ گیا۔ بہلول زبیدہ کا رشتہ دار نہیں تھا، یہ آپ کو مغالطہ لگا، یہ بہلول ہارون رشید کا چاچے زاد بھائی تھا، پتریر
یعنی ہارون کا باپ اور بہلول کا باپ چاچا داد بھائی تھے. بہلول کو بھی پتا چلا بھی لوگ ہارون کو اولی الامر کہہ رہے ہیں, وہ بھی گھومتا گھامتا آ گیا کہ اے گلائیں جی نہ کیتیاں کرو شیو کہ بہلول ملنگ ہا تے فلانا ملنگ ہا. اے ملنگ ساڈے پاسے کوئی نہیں, ہماری طرف عالم ہے, مجتہد ہے, مفسر ہے, مورخ ہے, محب آل رسول ہے. کوئی ہندوؤں دے نا ہی وے ملنگ تے باوا, تے باوا سدے نے انہوں نے ہندوؤں دے منتا نو. اسلام وچ باوا کوئی نہیں نے. کئی تو مینوں گالی کٹتے پہ سن نہ میرا ویر جے تینوں 12 اماماں چ کوئی باوا لب پوے نا تو میں تیرا مرید ہو جاتا. ناراض نہ ہوئی, نہ اے نہ کر, اسلام کا بدنام نہ کر. جے تینوں 12 دے وچ کوئی باوا لب پوے نا تے میں تیرا مرید ہو جانا. کوئی ہندوؤں دا رنگ ساڈے تے چڑھ گیا ہے. شادی ہوئی تے ڈولی تے گھڑولی تے سارے ہندوؤں دے چہرے. یہ ہندوؤں کے ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے, ہم پہ وہ رنگ چڑھا ہوا ہے. اسلام وچ باوا بوا کوئی نہیں نے. یہ باویاں دی عادت ہی وے کہ پیر آیا نا وہ پلنگ سے بہ رہا باوے اوری تے مرید زمین سے سب بچھا کے بہ رہے. سن لو مسلمانوں, یہ اسلام کی توہین ہے. ایک بندہ چا بھی کھاؤ ایک کائنات چوں, میرے رسول تو اچا تو کوئی نہیں پیر ہے, کوئی نبی تو اچا اے میرے 12 جڑ دوئے نہیں ناندے کیوں ہے. ایک چا بھی کھاؤ کائنات چ, کوئی سنی کوئی شیعہ کوئی دو بندی کہ پیغمبر دے کول آدمی آئے ہون یا علی تو لے کے مہدی تک بندے آئے ہونے کٹھے ہوئے ہون تے امام میرا کوئی اچھی تھان سے بیٹھا ہوئے پلنگ تے مرید بھوئیں تے بیٹھے ہوئے ایک چا بھی کھاؤ, ایک چا بھی کھاؤ کائنات وچ واقعہ کہ محمد مصطفیٰ, میں منبر کی بات نہیں کر رہا, تقریر کی بات اور ہے, سوائے منبر کے نبی کبھی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہو اور صحابی نیچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایک واقعہ بھی کھا دو نہیں ملے گا. پیغمبر صحابہ میں گھل مل کے بیٹھتے تھے, سب کی نشست برابر ہوتی تھی. جس مقام پہ پیغمبر بیٹھتے تھے اسی نشست میں بلال بیٹھتا تھا. اے ہندوؤں کا کام ہی وے ایک چوتھی بن بانا تے باقی مسلمان بھوئیں تے بانے. اسلام میں ہے تو مجھے کوئی سنی شیعہ دکھا دے کہ فلاں محفل میں رسول خدا اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے سوائے تقریر کے اور باقی صحابی بھوئیں تے بیٹھے آتے وہ اونچے بیٹھے آتے. اسلام ایسی باتیں نہیں کرتا, اسلام مساوات لے کے آیا ہے. یہ تیرے ہم باویاں دیا گلاں نہیں تے تیرے انگریز کی گل نہیں کہ روٹی کھان لگے تے پیو دا گلاس وکھرا تے بیوی دا وکھرا تے پتر دا وکھرا پانی پینا ہے. یہ تیرا اسلام نہیں کہتا. اسلام یہ ہے کہ دسترخوان بچھاوا ہے, اسی کھانے کی طرف رحمت للعالمین کہا جاتا ہے اور اسی کھانے پر اسی کھانے کی طرف بلال حبشی کا ہاتھ بڑھتا ہے. اسلام کی یہ دعوت ہے. میرے چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا سر کو درد رہتا ہے, فرمایا بھائی مسلمان کا پانی جھوٹا پی اللہ دور کر دے گا. یہ اسلام تیرے ملا غلام حسین بھی ذہنی اختراع کا نام نہیں. اسلام وہ ہے جو محمد عربی لایا اور حسین نے بچایا. بار دور نکل جائے گی میرے بھائیوں. میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو سنانے کے لیے, صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. سبحان اللہ. بات امام کی تھی, امام کی. ہارون رشید کے چمچوں نے کہہ دیا کہ تو اولی الامر ہے. بہلول بھی آ گیا. چنگا کی تیار میں 10 سے نہیں, میں واقعی بھول گیا. ہارون رشید خزانے کے منہ کھول دیے, لوگ مبارک دے رہے ہیں. بہلول آ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہارون رشیدہ کیا برا سنے ہی بہلول کا کیا کہ تیرا برا اولی الامر بن گیا تھے, علماء کرام نے فتوے دے چھڑے نہیں.
میں اولی الامر ہاں تے لوگ مبارکاں دیندے پین تے میں انعام دے رہے ہیں، تو ہی مبارک دے تے منگ جیڑی دل کریش ہے۔ بہلول آکھیا ہوئے ہارون بندے دا پتر بن جا تے اپنے معیار چ رہو، اینا اچا ہاتھ نہ پاؤ۔ ہارون آکھیا بہلول مڑ کمڑا اون ماری خنانا، وہ علماء کرام نے بڑے بڑے مینوں لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں اولی الامر ہاں، ایک تو ضد کیتی کھڑا نہیں مننا، ہر کوئی پیسے لینا مبارکہ موجہ لگ گئی تے تو ہی مبارک دے تے میں تینوں ہی انعام دیاں، لے مبارک دے مانگ جڑا شاہ تیرا دل کرے۔ بہلول نے کہا میں تجھے مبارک دے دوں جو مانگوں دے گا، کہا کوئی خزانے میں کمی ہے تو مانگ میں دیتا ہوں۔ بہلولا کے مڑ گل سن ہارون، میں دوپہری سونا نا کہ اے مکھیاں مینوں بڑا تنگ کر دیاں، تو مہربانی کر کے مکھیاں نو منع کر بھی بہلول نو تنگ نہ کیتا کر، مینوں ساؤ دین، سمجھیا سمجھی تو ہویا اولی الامر تے اے مکھیاں نو ذرا منع چا کر، میں دوپہری مینوں تنگ نہ کیتا کرن ساؤن دین۔ ہارون آکھیا بہلول تو مینوں ہی تنگ کر دیا، یہ مکھیاں تے مینوں ہی تنگ کر دیا۔ بہلول آکھیا پھر شرم نہیں آتی اولی الامر بن دیا، اور آکھا تیرا مکھیاں نہیں بن دیا تو اولی الامر بنیا بیٹھا ہے۔ ہارون ایک دکھا دے آدم سے لے کر میرے امام موسیٰ کاظم تک، ایک دکھا دے جس کے دربار میں آ کر کسی جانور نے کسی پرندے نے گستاخی کی ہو، پوری کائنات ان کی غلام ہے، یہ اولی الامر ہے۔ ایک دکھا دے۔ اور سنی شیعہ بھائیوں، حقیقت پھر حقیقت ہے، کہانی پھر کہانی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قائم آل محمد تک کوئی بندہ دکھا دے کہ ان سب میں سے کسی ایک کو کبھی مکھی نے، مچھر نے، بچھو نے، سانپ نے، شیر نے، درندے نے، کتے نے کاٹا ہو، ایک دکھا دو، نہیں ملے گا۔ یہ کائنات ان کی غلام ہے۔ معصوم کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ادب کرتی ہے۔ آدم سے لے کر میرے امام تک ایک نہیں ملے گا کہ کسی کو مچھر، بچھو، سانپ، کتے نے کاٹا ہو، بھیڑ نے، نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اولی الامر ہے، ساری کائنات ان کا حکم مانتی ہے۔ اور اگر تمہیں کسی کتاب میں، حدیث میں، قرآن میں، تاریخ میں مل جائے کہ کسی بندے کو کتے نے کاٹا تھا زندگی میں یا مرنے کے بعد، کسی بندے کو سانپ نے کاٹا تھا، دنیا کا جو جی چاہے اسے خطاب دے دو، مگر یہ ماننا پڑے گا یہ بندہ اولی الامر نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اولی الامر ہوتا تو یہ بچھو نہ کاٹتا، اولی الامر ہوتا تو کتا سانپ نہ کاٹتا، وہ حفاظت کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آل رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ کبھی کہتے ہیں بادشاہ ہے اولی الامر امام زمانہ، کبھی کہتے ہیں مولوی ہے، کبھی کہتے ہیں پیر ہے۔ امام زمانہ کو چھوڑنے پر امام کا یہ مقام ہے۔ گھبرائے نہیں، آپ تو ایک جملہ اور کہہ دوں، کھلے دل سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں شیعوں کی کتاب کا سہارا نہیں لے رہا، دنیا کے مانے ہوئے اہل حدیث علامہ وحید الزمان کا سہارا لیتا ہوں، جو اہل حدیث کا امام گزرا ہے۔ حیدرآباد دکن میں
سب سے پہلے اردو زبان میں سیاستہ بخاری مشکات ترمذی بن ماجہ ابو داؤد نسائی موطا امام مالک ان 8 کتابوں کا ترجمہ اس نے اردو میں کیا. لغات الحدیث لکھی, لغات القرآن لکھی, تفسیریں لکھی. اہل حدیث کا بہت بڑا عالم. میں ان کی تصنیف سے واقعہ پیش کرتا ہوں امام کا مقام کیا ہے. ان کی تصنیف سے مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ میرے پاس وہ ہے. میں نے بتایا کہ فلاں صفحے پہ دیکھنا. لغات الحدیث علامہ وحید الزمان کی 3 جلد کتاب شین کے 163 صفحے پر علامہ صاحب لکھتے ہیں کون اہل حدیث کا امام. شیعوں کے امام کے حق میں جو بیان دے رہا ہے وہ سنا رہا ہوں. وحید الزمان لکھتا ہے کہ شب معراج 3 آسمان پر پیغمبر کے لیے نور کا منبر بچھایا گیا. 1,24,000 نبی سامنے سامعین بنے. نور کے منبر کے دامن میں پیغمبر کے حضرت خلیل کو نور کی کرسی ملی. ابراہیم خلیل اللہ نور کی کرسی پر, پیغمبر نور کے منبر پر. 1.25 لاکھ نبی سامعین. پیغمبر ان کو توحید بیان کرنے لگا کہ اس طرف سے نور کی ناکے پر کوئی بزرگ آ رہا ہے جس کے ارد گرد لاکھوں نور ہیں. خلیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون مرسل آ رہا ہے نور کی ناکے پر. علامہ وحید الزمان اہل حدیث کا امام لکھتا ہے کہ جب خلیل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو نور کی ناکے پر آ رہا ہے, پیغمبر نے فرمایا ھذا اخی علی ابن ابی طالب. یہ میرا بھائی علی آ رہا ہے. علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ خلیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو علی ہے, ان کے ارد گرد اور لاکھوں نور ہیں, یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے بھائی علی کے شیعوں کے نور ہیں. علامہ وحید الزمان لکھتا ہے کہ خلیل کھڑے ہو گئے کرسی چھوڑ کر, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب. پالنے والے مجھے بھی علی کے شیعوں میں کر دے. علامہ وحید الزمان کہتے فاتح جبریل بہذہ الآیہ. اس وقت جبریل قرآن کی یہ آیت لے کے نازل ہو گئے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ہم نے بھی ابراہیم کو علی کے شیعوں میں کر چھوڑا. علامہ وحید الزمان کہتے ہیں کہ قرآن کے 23ویں پارے میں جو آیت ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمان پہ معراج کی رات نازل ہوئی. خلیل علی کے شیعوں میں ہونے کے لیے دعا مانگتا ہے. اللہ جانے علی کیسا ہوگا. انجام امام کے ساتھ ہے. میں کوئی پاگل ہوں؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کی زبانی سنا ہے, میں اس بندے کو بے ایمان سمجھتا ہوں جو جناب عمر کی یہ بات نہ مانے. خلیفۃ المسلمین ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کی زبانی سنا تھا, پیغمبر نے کہا لو اجتمع الناس علی ولایت علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر دنیا علی کی ولا پر جمع ہو جاتی خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. انجام امام کے ساتھ ہے. دنیا علی کی ولا پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پتہ لگ نہ گیا جہنم کے لیے ہیرے واسطے ہے. حدیث قدسی ہے, خدا کا فرمان حدیث قدسی ولایت علی حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. خدا فرماتا ہے علی کی ولا امن کا کوٹ ہے, جو اس میں داخل ہو گیا اللہ فرماتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا. علی کی ولا امن کا کوٹ ہے. خدا کہتا ہے حدیث قدسی ہے ولایت علی حسنی من دخل حسنی امن من عذابی. جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بس. میرا ویر گل مکی,
میرے بعد بڑے بڑے جوانا آنا ہے تے انہوں نے آخیا گلاں ایویں پکیاں کرن. ہاں میں یہ گزارش کر رہا ہوں ہوویں سنی تے بھاویں شیعہ 21 گز امامہ سر تے ہووی تے بھاویں بھائیا 6 فٹ دی داڑھی ہووی. گل سمجھ لے تینوں کم آسی تینوں پونیاں 6 مصیبتاں بھاویں ہوویں کوئی تے بھاویں ہوویں کیڑا. ہر آدمی کو 6 مصیبتیں پڑیں گی. 6 یوم ندعو کل اناس بے امامہم. انجام ہے امام کے ساتھ پونیاں نہیں مصیبتاں 6. امام او بنا جڑا 6 مصیبتیں تیرے کم آوے. مصیبتاں سن بھائی پہلی مصیبت تے ویر سائنس میں سارے آپ مرنا ہے نا. اور بابا مرنے دا ہی تے سارا مرنا ہے. بھاویں ہو بھی امیر تے بھاویں ہو بھی غریب ہر کسے مرنا ہے. یہ مصیبت ہے وڈی. فرشتے آتے گوگو تینوں دینا پیر او بنانا امام او ہوے تیرا جیڑا آکھے مرید گھبرا نہیں ہوئے میرے حکم تو بغیر ملکل موت تیرے نیڑے نہیں آندا. اے پہلی مصیبت کم آوے امام. دوئی مصیبت قبر چ منکر نکیر بھی آنا ہی انہیں ہی کوئی 4 گلاں پوچھنیاں. خیال کری امام تیرا ایو جا ہوئے بھی تیری میت بعد جاوے قبر سے ان دی کرسی پالوں آ جا. نہیں سمجھ پی آندی تے جے پیر رانو امام رانو فرشتے کان پھڑائی کھڑے ہوئے مرید نو کہیں چھڑاونا. امام اسے بنا جو قیامت کو تجھے پیاس لگے تو کوثر پلائے. تے جے اویں پیروری آپ منگتے کھڑے ہو من. امام وہ بنا جو قیامت کو تجھے گرمی ہو اس کے ہاتھ کے میں علم ہو نبی کا لوائے حمد کے سائے میں تجھے بلائے. امام اونو من جڑا قیامت نو تیرے عملہ میں تیری مدد کرے. اوے کملیا امام اونو من جڑا پل صراط تو پار ننگنا ہوئے تے ٹکٹاں لکھ کے ہو دے. آئے 6 مصیبتاں نہیں انہاں 6 مصیبتاں دا کوئی تدارک کر لے. ساڈے سائی والے دربار ہے معیشہ دا قوالی کرنا ہے تو دربار تے قبر تے لکھ کے گلا رحمت اللہ علیہ قوالا شیعہ سکے بھائی اتنے تو رحمت اللہ علیہ لکھا کھڑا ہے تے وچ بھاویں بیلی نو فرشتے کان پڑائی کھڑے ہوئے جاگیو ہی رہا اتنے لکھا ککھ نہیں بننا ہی. سائیاں نو پہچان پیر وہ بنا جو کہے مرید گھبرا نہیں ملکل موت میرے اشارے پر تیری روح قبض کرے گا. مرید قبر میں میری کرسی آئے گی پھر مجھے کہنے دو نا لحد میں جو مشکل کشا آ گیا تو مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا. لحد میں جو مشکل کشا آ گیا تو مرنے کا مجھ کو مزہ آ گیا. سرانے جو کرسی پہ حیدر کو دیکھا نکیرین کو بھی حیا آ گیا. اوے میرا سنی شیعہ ویر تینوں اللہ بچے نال آباد رکھے. مرتے وقت آئے تو علی اوے قبر میں آئے تو علی قیامت کو نبی کا علم اٹھا کے سائے میں بلائے تو علی تاکہ یہ کوثر بن کے کوثر پلائے تو علی نشان عمل پہ تیرے عمل تلوائے تو علی باقول حضرت ابو بکر تجھے ٹکٹیں لکھ لکھ کر پل صراط سے پار پہنچائے تو علی یوم ندعو یوم ندعو کل اناس بے امامہم. انجام امام کے ساتھ
قرآن پڑھنے سے انجام ہوتا تو باہو سلطان نہ کہتا 18,000 جو عالمہ ہے وہ 18,000 قاری قرآن کے تھے جو زینب کی چادر اتارنے کو فخر سمجھ رہے تھے، وہ مسلمان تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ کہہ رہے تھے جلدی کرو حسین کو شہید کرو، ہماری جمعے کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ وہ مسلمان تھے، میں نے مسلمانوں کو اچھی طرح دیکھا ہے۔ پیغمبر کی بڑے بچے تو بڑے رہے، 4 سالہ بچی مسلمانوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ اپنے کانوں کو چھپا لیتی ہے سکینہ جب اسے مسلمان نظر آتے ہیں۔ کیا سکینہ کے دور چھیننے سے مسلمان پھر بڑے نواب بن گئے، خزانے بھرے گئے مسلمانوں کے؟ باپ کی لاش پہ لپٹی ہوئی 4 سالہ بچی اپنے کانوں کو چھپا لیتی ہے سکینہ جب اسے مسلمان نظر آتے ہیں۔ اولاد والو، اللہ تمہاری اولاد کو ان کے صدقے آباد رکھے۔ باپ کی لاش سے لپٹی ملعون آ کے جدا کرتا ہے، اللہ جانے کس پیار سے جدا کیا۔ جناب سکینہ رو کے کہتی شمر یہ کوئی قیدی تھوڑے ہیں جو تو لے کے جا رہا ہے، لے جاؤ ان قیدیوں کو، مجھے چھوڑ جا۔ ملعون کہتا ہے سکینہ تجھے کیوں چھوڑ جاؤں؟ کہا مجھے ایک کام کرنا ہے۔ کون سا؟ تم نے اپنے لاشیں دفن کر دیے، میرا باپ پڑا ہے ریت پہ، تم جب چلے جاؤ گے میں اپنے باپ کو دفن کروں گی۔ کہا تو کیسے کر لے گی معصومہ؟ کہا شمر جب تم چلے جاؤ گے میں اس چوراستے پہ بیٹھ جاؤں گی، گزرنے والے قافلے والوں سے کہوں گی میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، میرا باپ شہید ہو گیا، مسلمانوں نے قتل کر دیا، میرے باپ کو دفن کرو۔ ابو ذر غفاری کی بچی نے بھی تو کر لیا تھا۔ اگر مسلمانوں نے کوئی نہ مانی میں ان بستیوں سے بھیک مانگ کے اپنے باپ کا کفن تیار کروں گی۔ کیا شمر چھوڑ کے چلا گیا؟ معصومہ کو قید کر کے لے چلے۔ آقا دربندی کہتے ہیں کہ قافلہ جب کربلا سے نکلا قیدیوں کا، حسین کا نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ سجاد سے شمر کہتا تیرے باپ کا نیزہ نہیں چلتا۔ رو کے سجاد نے کہا میرے باپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی ہے۔ اولاد والوں آقا دربندی کہتے ہیں لفظ گر گئی کہنا تھا کہ پیغمبر کی بیٹی نے بندے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ اللہ جانے زینب کس سہارے سے اتری، چند قدم پیچھے جو چلی کیا دیکھا؟ ایک بی بی سکینہ کو گود میں لے کر پیار کر رہی ہے، کانوں کے بوسے لیتی ہے، رو رو کے کہتی مسلمانوں نے بھرا گھر اجاڑ دیا۔ چہرے پہ نقاب تھا، جناب زینب نے بچی کو لیا، 2 قدم چلی، پیچھے رونے کی آواز آئی۔ جناب زینب نے کھڑے ہو کے کہا بی بی تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میرے بھائی کی یتیم کو سہارا دیا، میں بطول کی بیٹی ہوں، بی بی قیامت کے دن میں اپنی ماں سے تجھے اجر لے کے دوں گی، میں ماں سے جنت لے کے دوں گی۔ اولاد والوں اتنا کہنا تھا، اس بی بی نے چہرے سے نقاب الٹ کے رو کے کہا زینب تو نے ماں کو کب پہچانا؟ میں ہی تو تیری ماں دکھیا۔ اولاد والوں زینب کو بچی بھول گئی، ماں کے گلے لگ گئی، اماں میں اجڑ گئی، اماں میرے ویر مارے گئے، مسلمانوں نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اولاد والوں 2 جملے اسی بات کے کہنے ہیں۔ یہ سکینہ سب سے چھوٹی بچی مسلمانوں نے جی بھر کے ستایا، قید خانے میں آئی،
بھائی کے پاس بیٹھ کے صبح پوچھتی ہے، ماں جایا سجاد؟ جی سکینہ۔ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ روزی تلاش کرنے۔ جب پچھلے وقت جاتے تھے سجاد، اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ اپنے گھروں کو چھوٹی چھوٹی باہیں بھائی کے گلے ڈال کے کہتی، سجاد یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، کبھی ہم بھی جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی بولی بولی باتیں بھائی کے ساتھ سکینہ کرتی، سیدانیوں کو رلاتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سکینہ کو خواب آیا، قید خانے میں باپ ملا۔ خواب میں باپ کو ملی تو چیخ کے کہا، ابا مسلمانوں نے میرے دور چھین لیے، مسلمانوں نے میری بہن فاطمہ کبریٰ کا داد چھین لیا، میری پھپھی کی چادر لے گئے مسلمان۔ سکینہ نے باپ کے سامنے شکایت کی، آواز جو بلند ہوئی آنکھ کھل گئی۔ اب سکینہ ادھر ادھر دیکھ کے روک کہتی ہے، بیبیوں میرا باپ تھا، یہاں کہاں چلا گیا؟ سیدانیہ سمجھ گئی سکینہ کو خواب آیا، پھوٹ پھوٹ کے سیدانیہ رونے لگی۔ آوازیں جو بلند ہوئی رونے کی، ملون کا گھر قریب تھا، بیدار ہو کے کہا، یہ کیا؟ کہا بچی کو خواب آیا ہے، باپ خواب میں ملا رو رہی ہے۔ اس ملون نے حکم دیا، حسین کا سر لے جاؤ سکینہ کے پاس۔ سر آیا رات کے حصے میں جناب سکینہ کے پاس۔ اولاد والوں، جب سر سے رومال ہٹایا سکینہ سر پہ گر گئی۔ بابا کس ظالم نے تیرا گلا کاٹ دیا؟ بابا تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ سکینہ نے چیخ چیخ کے رونا شروع کیا۔ سیدانیہ سمجھاتی رہی، آواز رکتے رکتے سکینہ کی رک گئی۔ اولاد والوں، اب جو دیکھا زینب نے، سکینہ نے منہ رکھا ہوا باپ کے چہرے پر اور رو رو کے مر چکی تھی۔ سکینہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ جانے مسلمانوں نے کیسے غسل دیا، کس طرح دفن ہوئی۔ میں آخری جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ دفن ہو گئی سکینہ۔ یہ آپ کو ذاکر سناتے ہیں، آج سے 300 سال پہلے کی بات ہے۔ سکینہ کی قبر کا مجاور ابراہیم تھا، سید علم الخدا کے خاندان سے۔ اس مجاور کی 6 لڑکیاں تھی، لڑکا کوئی نہیں۔ 6 بچیوں کو خواب آیا کہ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ باپ سے کہو میری قبر کو ٹھیک کرا دے، میری قبر میں پانی آ گیا۔ شرم نہیں آتی پانی کو اب آتے ہوئے؟ اس وقت کیوں نہیں آیا تھا جب میں اصغر کے لیے خشک پیالہ لے کے مانگ رہی تھی؟ دن چڑھا، بچیوں نے باپ کو خواب سنایا۔ ابراہیم سید ڈر گیا، حاکم شاید اس کا مواخذہ کرے۔ دوسرے دن پھر ساری بچیوں کو خواب آیا۔ سکینہ کہتی ہے میں بھی سیدزادی ہوں، تم بھی ہماری نسل سے ہو، باپ سے کہو کہ میری قبر درست کرا دے۔ ابراہیم کو بچیوں نے خواب سنایا، وہ حاکم کے پاس گیا، حاکم کو جا کے بیان کیا خواب۔ حاکم کو ترس آ گیا، اس نے کہا اچھا ابراہیم، آدمی لے جا، مستری لے جا، جا قبر درست کرا۔ آدمیوں کو لے کے ابراہیم قبر پہ آیا۔ یہ نجران نصارہ کتاب میں بھی ہے، نواسخ التاریخ میں بھی واقع ہے کہ قبر کھودی گئی درست کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا ابراہیم سے کہ تو بچی کو اٹھا کے ذرا علیحدہ بیٹھ جا تاکہ ہم قبر درست کر لیں۔ ابراہیم کہتا ہے لوگوں تم کیا پڑھتے ہو کہ سکینہ کو کفن دیا گیا؟ جب میں نے سکینہ کو اٹھایا، خدا کی قسم ایک ہی چولے میں تھی، ایک کرتے میں سکینہ دفن تھی، یہ کرتے پر جا بجا خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم کہتا میں غش کھا گیا جب میں نے بچی کو دیکھا، بچی کے دونوں ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، بندھے ہاتھوں سے دفن ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے چاہا کہ سکینہ کی رسی کھول دوں، ہاتھ میں نے آگے بڑھایا، لاش کانپی،
اب آزائی ابراہیم رسی نہ کھولنا، میں قیامت کے دن نبی کے دربار میں مدے ہاتھوں سے جاؤں گی، لانا تیری امت نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ الا لعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ترشیحات کو قبول فرما، حاضرین حضرات کے دین دنیا کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرما، اس عزا خانہ کو دامن قیامت تک آباد رکھ، جو مومن مومنات کوئی میرے اللہ تمنا لے کے آئے ہیں ان کی تمنا پوری فرما، پالنے والے اپنے حبیب کی عزت کا واسطہ جس مرحوم کے لیے مجلس کی گئی اس کی قبر کو منور فرما، اس کی قبر پہ رحمت نازل عطا فرما۔ اللہ میرا شاہ صاحبان کی صحیح کو مشکور فرما، دامن قیامت تک امام بارگاہ کو آباد رکھ، مومن و مومنات کو آباد و شاد رکھ۔ سارے بھائی مل کے مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ میرا آپ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ بشیر پہلوان اور ارشاد کا نام میرے اللہ بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ دیگر مومنات کوئی تمنا رکھتے ہیں ان کی پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ ام الائمہ و ام المومنین، السلام علیکہ یا مولایا وعلی انصارک المستشہدین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزبار فی یوم الجلال، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ وعلی آبائک سبع وابنائک الاربعۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسعل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔